سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ شناخت کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ لاشوں کی شناخت محمد شہروز، محمد رضوان اور مریم کے نام سے ہوئی۔ دیگر جاں بحق افراد میں کاشف، مصباح، عامر، فراز، فاروق، فرقان، محمد علی، تنویر شامل۔ شہروز، مریم اور رضوان کے اہل خانہ کی میتیں وصول کرنے کے لیے عیدی سردخانے آمد۔ سانحہ میں اب تک 28 افراد جاں بحق ہو چکے، 17 لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ 50 فیملیز کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے موصول ہو چکے ہیں۔ فائر آفیسر کے مطابق تہہ خانے کے اوپن ایریا کو سرچ کر لیا، کوئی لاش نہیں ملی۔ تہہ خانے کا جو حصہ دبا ہوا ہے اس کی تلاش باقی ہے۔ عمارت کا دوسرا اور تیسرا فلور بھی کلیئر ہے۔ سانحہ گل پلازا کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات کو گل پلازا پہنچے، کہا ریسکیو آپریشن 70% مکمل کر لیا گیا، مزید لاشیں نہیں ملی۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کا جائزہ لیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ابھی حتمی تعداد نہیں بتا سکتے۔ 81 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی ہے۔ کراچی میں آگ سے جلنے والے گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے ملحقہ رمپا پلازا کے ستون متاثر۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رمپا پلازا میں کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی میں فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی آمنے سامنے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 2 سال پہلے آر جے مال واقعے کے بعد 600 سے زائد عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروایا تھا اور اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی تھی، جبکہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں 2 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ ہی نہیں ملی تھی اور ان کو پیر کے روز رپورٹ دی گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ انکوائری ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ رپورٹ کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی شہر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ایس پی سی اے کے مطابق ادارے نے چیئرمین آباد کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ لکھا، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا منگل کو ضلع جنوبی اور ضلع شرقی کی 6 مختلف عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا۔ وہ تمام بلڈنگ مالکان سے درخواست کرتے ہیں کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محمد حسن بخشی نے کہا ہے کہ 3 دنوں میں کراچی کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات نصب کرنا ممکن نہیں، کیونکہ آلات ہی دستیاب نہیں۔ فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ منگل کی شام شیئر کی گئی۔ رپورٹ میں جن عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بہت سی عمارتیں 30 سے 35 سال پرانی ہیں۔ آباد کے اراکین نے 15 سے 20 سالوں میں جو عمارتیں بنائی ہیں ان میں سے بیشتر میں فائر سیفٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں، مگر اس سے پہلے جو عمارتیں تعمیر کی گئیں ان کے بلڈر سے کہہ دیا ہے کہ فائر سیفٹی پر عمل درآمد کریں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ آج سے 24 جنوری تک طاقتور مغربی سسٹم ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برف باری، فلیش فلڈ کا خطرہ۔ دریائے کابل اور معاون ندی نالوں میں فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے الرٹ جاری کر دیا۔ سوات، چترال، دیر، مالاکنڈ، مانسیرہ سمیت متعدد اضلاع کے لیے الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے کی کے پی اور ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے اور حساس مقامات کی نگرانی کی ہدایت۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی آج سے بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں دھند، موٹر وے سمیت متعدد اہم شاہراہیں بند۔ M3 فیضپور سے سمندری، M4 شیر شاہ سے عبدالحکیم اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند۔ M11 لاہور سے سمڑیال تک بھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا ارادہ نہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام جاری رکھنے دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی صلاحیتوں کا حامی ہوں، لیکن یہ اپنی مکمل صلاحیت پر پورا نہیں اترا۔ ٹرمپ کی اپنی صدارت کا 1 سال مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ کہا ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔
ایران 837 افراد کو پھانسی دینے والا تھا. ہم نے کہا اگر ایسا ہوا تو ان کے لیے برا دن ہوگا. ایران نے پھانسیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا. ایک بار پھر کہا انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی. پاک بھارت جنگ نہ رکتی تو 10 سے 20 ملین لوگ مارے جاتے. پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ نے کروڑوں جانیں بچائیں. وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈیووس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے. وزیر اعظم کی ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع. وزیر اعظم اجلاس میں معاشی استحکام کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات اور پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر بھی روشنی ڈالیں گے. شہباز شریف پاکستان کے استحکام کے حوالے سے ٹرپل او پروگرام پر بات کریں گے. بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے. سانحہ گل پلازہ پر حکومت کے اتحادی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. نون لیگی حکومت کو بھی نرغے میں لے لیا. ایم کیو ایم پاکستان کا ایوان میں احتجاج. ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ دیں. ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی دھواں دھار دعوے. متحدہ کے فاروق ستار نے کہا حکومت بتائے اس کی ترجیحات میں کراچی کہاں ہے. گل پلازہ کی آگ کراچی کے ہر شہری کے دل میں لگی ہے. کراچی بچے گا تو پاکستان بچے گا. وفاق سے سانحہ گل پلازہ کو قومی سانحہ قرار دینے کا مطالبہ. کہا نئے انتظامی یونٹس بنانا ملک کی تقسیم نہیں, اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ثابت ہوئی. سارے اختیارات صوبوں کو دے دیے لیکن اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوئے. کراچی میں ہونے والے واقعات متقاضی ہیں کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر وزارت دفاع کی فائر بریگیڈ ہی آگ بجھائے گی. سانحہ گل پلازہ کی بحث پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا پاکستان کے استحکام کے لیے اب فیصلے کرنا ہوں گے. ڈکٹیٹرز نے تو بلدیاتی الیکشن کروا بھی دیے لیکن ہم لوگ نہیں کرواتے. الیکشن شیڈیول آ جائے تو بہانے بناتے ہیں. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے انہیں حق دیا ہے کہ وہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. حادثہ ہو تو وزیر اعلیٰ اور وزراء کا پہنچنا لازمی نہیں. پیپلز پارٹی کی شہلا رضا کا قومی اسمبلی میں جواب. کہا آگ جب لگتی ہے تو کیلیفورنیا جیسے جنگلوں سے نکل کر گھروں تک پہنچ جاتی ہے. نیوزی لینڈ جیسے ملک میں بھی 40 لوگوں کو مار دیتی ہے. لاہور کے حفیظ سینٹر میں 3 بار آگ لگ چکی ہے. عبدالقادر پٹیل نے توپوں کا رخ متحدہ کی طرف موڑ دیا. کہا آپ بھی ہر بار پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل رہے. پیپلز پارٹی پر ذمہ داری آتی ہے تو آپ پر بھی آتی ہے. گل پلازہ کی 1 منزل کی منظوری تھی, اسے بانی ایم کیو ایم کے گارڈ نے جبرن بڑھایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ مضبوط اور عوام دوست پولیس داخلی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے. قانون و امن کا نفاذ پولیس کی مقدس امانت ہے. مسلح افواج ہمیشہ پاکستان پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی. فیلڈ مارشل کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ. پولیس شہداء کی یادگار پر پھول رکھے, فاتحہ خوانی کی. دہشت گردی, جرائم اور سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف جدوجہد میں پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو سراہا. آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے پولیس افسران سے خطاب میں بین الادارجاتی تعاون اور جدید پولیسنگ کی اہمیت پر زور دیا. عوامی اعتماد کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بنیاد قرار دیا. راجہ ناصر عباس سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اعلان کر دیا, نوٹیفیکیشن جاری. سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کے نعرے. وزیر قانون اعظم وزیر طارق رانا ثنا طارق فضل چودھری نے ناصر عباس کی نشست پہ آ کر انہیں مبارکباد دی. ایوان سے خطاب میں راجہ ناصر عباس نے کہا پاکستان کی سیکیورٹی اور قومی مفاد کے لیے جو بھی ہوا کردار ادا کریں گے. ملک میں سیاسی بحران ہے, اس کے خاتمے کا ایک حل ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. پارلیمنٹ کو سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کرنی چاہیے. عام معافی کا اعلان کر دیں, اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی محمود خان اژکزئی کو قائد حزب اختلاف منتخب ہونے پر مبارکباد. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پر علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی مبارکباد. کہا امید ہے اپوزیشن رہنما پارلیمان میں آئینی بالادستی, جمہوری اقدار اور عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے مضبوط آواز بنیں گے. پیپلز پارٹی عوامی مفاد کے تحفظ اور پارلیمان کے وقار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گی.
کے پی میں عوام کو 20 کلو آٹے کا تھیلا 2220 روپے میں ملے گا۔ محکمہ خوراک کے مطابق کے پی حکومت نے 1,36,000 میٹرک ٹن سرکاری گندم کے اجرا کی منظوری دے دی۔ سرکاری گندم فعال فلاور ملز کو فراہم کی جائے گی۔ پنجاب بھر کے اسکولز اور کالجز کے لیے ورچوئل سینٹر فار ایجوکیشنل سیکیورٹی قائم۔ ترجمان سیف سٹیز کے مطابق اساتذہ دن میں 3 بار سیکیورٹی سٹیٹس پبلک سیفٹی ایپ میں اپڈیٹ کریں گے۔ غیر محفوظ سٹیٹس کی صورت میں سیف سٹی متعلقہ پولیس کو اطلاع دے گی۔ 30,000 سے زائد تعلیمی اداروں کو سسٹم میں رجسٹر کر لیا گیا۔ تعلیمی اداروں کے کیمرے بھی لائیو مانیٹرنگ کے لیے سیف سٹی سسٹم سے انٹیگریٹ کیے جا رہے ہیں۔ جیکب آباد میں پولیس حراست میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی، 6 پولیس اہلکاروں کے خلاف تفتیش کے لیے کیس FIA کے سپرد کر دیا گیا۔ گرفتار 6 اہلکاروں کا جیکب آباد کی عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ SSP کے مطابق 2 تھانے داروں مخصوص سنجرانی اور نواز بروہی کو بھی تحقیقات میں شامل کر لیا گیا۔ میڑ کے گاؤں صادق ماچی میں قتل اور زخمیوں کے تنازع پر جرگہ۔ ذرائع کے مطابق جرگہ سابق MP معظم عباسی کی سرپنجی میں ہوا۔ تصفیے میں 1 قتل اور زخمیوں پر ایک فریق پر 94 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، جبکہ دوسرے فریق پر 32 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ حملہ کرنے پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 8 ماہ قبل پسند کی شادی کرنے پر فریقین میں فائرنگ ہوئی تھی۔ ضلع اوکاڑہ کے شہر حویلی لکھا ویٹرنری اسپتال کے احاطے میں لگے 7 درخت کاٹ دیے گئے۔ جیو نیوز کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد کی کارروائی۔ درخت کاٹنے والے اسسٹنٹ ویٹرنری ڈاکٹر سمیت 3 افراد پولیس کے حوالے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد درخت کاٹنے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل رنگ روڈ کینٹ بازار کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کا شبہ ہے۔ سوراب کوٹ کے قریب گرین بیلٹ پر درخت سے لٹکی ایک شخص کی لاش برآمد۔ جیل چرنگی کے قریب ڈاکو شہری سے 62 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو کی فائرنگ کی زد میں آ کر 25 سالہ راہگیر وقار احمد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق شہری کلفٹن میں بینک سے رقم نکال کر گاڑی کی ادائیگی کے لیے جیل چرنگی شو روم پہنچے تھے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکہ ترمیمی قانون اتفاقی رائے سے منظور کر لیا۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے قابل اعتراض مواد ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پہلے سروس پرووائڈرز کہتے تھے جب تک قانونی طور پر جرم ثابت نہ ہو مواد نہیں ہٹائیں گے۔ اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز PTA اور NCCIA کی درخواست پر قابل اعتراض مواد نہیں ہٹاتی تو کیا ہوگا؟ DG NCCIA نے کہا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تعاون کی درخواست کر چکے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، ہم خود سوشل میڈیا متاثرین میں سے ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں پہلے پستول استعمال کرتے تھے، اب سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں۔ بھارت بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے فرسٹ سیکریٹری ذوالفقار علی کا بھارت کے بیان پر رد عمل۔ کہا، بھارت سرحد پار دہشت گرد حملوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہندوتوا نظریے کی وجہ سے بھارت میں مسلمانوں کو خطرات ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے مابین 60 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کے 3 قرض معاہدوں پر دستخط۔ IDB سکھر تا حیدرآباد موٹر وے منصوبے کے لیے 47 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی مالی معاونت کرے گا۔ M6 سکھر تا حیدرآباد موٹر وے مجوزہ پشاور تا کراچی موٹر وے کا اہم حصہ ہے۔ انتہائی غریب اور سیلاب متاثرہ گھرانوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام شروع کرنے کا بھی معاہدہ۔ پروگرام کا مقصد غریب خاندانوں کو پائیدار روزگار اور معاشی خود مختاری فراہم کرنا ہے۔ سعودی عرب، امریکہ اور چین کا سانحہ گل پلازہ پر اظہار افسوس۔ سعودی عرب کا متاثرہ خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار ہمدردی۔ امریکی قونصل خانے نے کہا، امریکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ریسکیو اور فائٹر اہلکاروں
کی جرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چینی قونصلیٹ جنرل نے بھی گل پلازہ حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ چینی قونصلیٹ جنرل کا زخمیوں سے ہمدردی اور نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان کی 4 سال بعد عالمی بانڈ مارکیٹ میں واپسی کی تیاری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت ڈالر، یورو یا اسلامک سکوک بانڈ جاری کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ پاکستان جلد ہی پہلا پینڈا بانڈ بھی متعارف کرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈیواس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر پاکستان کی ترجیحات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، پائیدار اقتصادی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کاروباری مواقع فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک مقامی سرمایہ کار نہیں آئیں، بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں حکومت اور نجی شعبہ ایک جگہ پر ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے امریکی صدر ٹرمپ کی امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ایران پر ہنگامی اجلاس جمعے کو ہوگا۔ اجلاس ایران میں بگڑتی انسانی حقوق کی صورتحال پر بلایا گیا۔ اجلاس برطانیہ، جرمنی، آئس لینڈ، مالدووا اور شمالی مقدونیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ کونسل کے 47 میں سے 21 ارکان نے ہنگامی اجلاس کی حمایت کر دی۔ فرانس، جاپان، اٹلی، اسپین اور سوئٹزرلینڈ بھی حمایت کرنے والوں میں شامل۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی پر کوئی بھی حملہ پوری مسلم دنیا کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا۔ ایران کے قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن کا بیان۔ کہا، خامنائی پر حملہ ہوا تو عملاً علماء جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے۔ فتوے کے بعد دنیا کے تمام حصوں سے رد عمل آئے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ خامنائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کروا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل کی جانب سے انرا شیخ جراح کمپاؤنڈ گرانے کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ شیخ جراح کمپاؤنڈ اقوام متحدہ کی ملکیت ہے۔ اقوام متحدہ کے املاک پر اسرائیل کے اقدامات عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ UN سیکرٹری جنرل کا اسرائیل سے کمپاؤنڈ واپس اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ کہا، انرا کی دیگر عمارتیں بھی فوری طور پر اقوام متحدہ کو واپس کی جائیں۔ گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسا کریں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو اور ہم بھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے پاس امریکہ نہیں تو نیٹو زیادہ مضبوط نہیں۔ نیٹو کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا کسی شخص یا صدر نے نہیں کیا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو آج نیٹو موجود ہی نہ ہوتا اور تاریخ میں راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ بولے، سابق وینزویلا کے صدر مادورو سے جیل میں ملاقات کرنے میں دلچسپی نہیں۔ سپریم کورٹ ٹیرف سے متعلق کا کیا فیصلہ دے گی معلوم نہیں۔ کیس ہار گئے تو سینکڑوں ارب ڈالر کے ٹیرف واپس کرنا پڑیں گے۔ ٹیرف قانونی طور پر نافذ کیے گئے، وصولیاں واپس کرنا مشکل ہے۔ فرانس کے صدر میکروں کی امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں پر کڑی تنقید۔ ڈیواس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس سے خطاب میں کہا، دنیا کو دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم دنیا میں ترقی و استحکام چاہتے ہیں لیکن غنڈہ گردی کے مقابلے میں احترام کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالیہ دور میں سامراجی عزائم دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں تقسیم نہیں ہونا اور نہ ہی ایسے نظام کو قبول کرنا ہے جہاں فیصلہ وہ لوگ کریں جو زیادہ طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بولے، نیٹو اب کمزور ادارہ بن گیا ہے، اس میں ہم آہنگی نہیں رہی۔ فرانسیسی صدر نے کہا، اجلاس کے موقع پر ٹرمپ سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یورپی اتحادیوں اور دیگر لوگوں سے مستقل بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے ٹیرف لگایا تو ہمیں رد عمل دینا پڑے گا۔ یہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کا سوال نہیں بلکہ ورلڈ آرڈر کا سوال ہے۔ اگر کوئی تجارتی جنگ شروع کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیواس اجلاس میں شرکت کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ گرین لینڈ برائے فروخت نہیں کے پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کے، ٹرمپ کے خلاف نعرے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ، پانی کی توپیں چلائیں۔
امریکی صدر آج ڈیووس میں عالمی فورم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بارسلونا کے قریب ٹرین پٹری سے اتر گئی، ڈرائیور جاں بحق، 14 افراد زخمی۔ 2 دن پہلے جنوبی اسپین میں 2 ٹرینز کے تصادم میں 41 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کے ساحلوں پر 2 روز کے دوران شارک کے 4 حملے۔ شارک مچھلیوں نے سرفنگ کرنے والوں پر حملے کیے۔ شارک کے حملوں کے بعد سڈنی سمیت آسٹریلیا کے درجنوں مشرقی ساحلوں کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جاپان کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ جاپان نے 8 وکٹ پر 201 رنز بنائے۔ کینگروز نے ہدف 30ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ بارش کے سبب کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا۔ دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے فرخ ندیم نے ایشین شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ فرخ ندیم نے دوحہ میں جاری ایشین شاٹ گن شوٹنگ کے انفرادی ٹریپ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا۔ فرخ ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 119 اور فائنل میں 27 سکور کیا۔ 30 شاٹس کے فائنل میں 27 سکور کے ساتھ فرخ ندیم نے فائنل راؤنڈ کا نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔